محرم الحرام کے ساتھ ہی نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانی سے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ راشد مراد رسول امیر المؤمنین فاتح مسجد اقصی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا۔ اسلام کے گلشن کو جن شہدائے اسلام نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا، ان میں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کے قبول اسلام کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ آپ کا شمار مہاجرین میں ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 نبوی میں مدینہ منورہ ہجرت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد تمام غزوات میں خود شریک ہوئے اور جرت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک ایک لمحہ باکمال اور بے مثال ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اپنا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا، وہاں وہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے دلوں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے کشف اور الہام ہوتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایک اور موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، وہ حق بات ہی کہتے ہیں۔ عالم اسلام کے عظیم مورخ ابن حشام نے نہایت اعتماد کے ساتھ کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تک اسلام نہ لائے تھے اس وقت تک مسلمان بہت کمزور تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، اسلام کو مخفی رکھا جاتا تھا، لوگ اسلام کی باتیں چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ آپ اسلام لائے تو کعبۃ اللہ پہنچ کر اسلام کا نعرہ بلند کیا، آپ اسلام لائے تو اسلام آپ کے سبب معزز ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، ہم کعبہ کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھے۔ آپ کا اسلام لانا جس طرح مسلمانوں کے لیے عزت کی وجہ بنا، اسی طرح آپ کی خلافت بھی مسلمانوں کے لیے شرف کا باعث بنی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کو بڑی عظمتیں بخشی تھی۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت ایک طرف مصر سے جڑے افریقی صحراؤں تک جا ملی تو دوسری طرف عراق، شام اور ایران کے طول و عرض سے گزر کر افغانستان تک جا پہنچی تھی۔ آپ کے دور کا سب سے بڑا تحفہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا اقتصادی اور معاشی نظام تھا جو اس سے پہلے روئے زمین نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ آپ کے دور سے پہلے عوامی زندگی کو وہ خوشحالی میسر نہ تھی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانی جولی میں ڈال دی تھی۔ دور فاروقی میں اسلامی مملکت کے دور دراز علاقوں میں آباد عوام کو بھی وہ حق بڑی پابندی سے ملتا جو مدینہ کے عام شہریوں کو میسر تھا۔ آج کی جدید دنیا اور اس دنیا کی بڑی بڑی خوشحال طاقتیں بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام نے کر دکھایا۔ آپ کے دور میں ہر شہری اور دیہاتی کو 300 درہم نقد تنخواہ دی جاتی تھی اور اس کے علاوہ ہر ماہ 4 سیر سرکہ اور 4 سیر زیتون بنیادی ضرورت کے طور پر مہیا کیا جاتا تھا۔ بچہ پیدا ہونے پر ماں باپ کو 100 درہم ضروری اخراجات کے لیے فوراً مہیا کیے جاتے تھے۔ دوسرے سال بچے کو 200 درہم، بچہ تیسرے سال میں داخل ہوتا تو 300 درہم دیے جاتے۔ بالغ ہونے تک یہ سالانہ امداد بچے کو ریاست فراہم کرتی تھی۔ مملکت میں رہنے والی کوئی بیوہ، یتیم، معذور ایسا نہ تھا جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی سرکاری خزانے سے بنیادی ضروریات وصول کرتے۔ آپ کے دور میں بچے کی پیدائش پر رجسٹریشن کا نظام نافذ کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت
اسلامی فتوحات کا دور تھا جس میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دی، بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کیا، خراج کا نظام نافذ کیا اور پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کی امامت کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر سے زخمی کر دیا، جس کے 3 روز بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون ہیں۔